الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے سے کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا، ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہے، تو اہدی سبیلا، یہ لوگ زیادہ راستے پر برحق ہیں۔ یہ ہوتا ہے زدہ زدہ میں۔ اب ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابہ تھے، توحید ہے، ایمان بالآخرہ ہے، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے، لیکن جب زدم زدہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشرک بھی بہتر ہے ان مسلمانوں سے، تو ان کا دین بہتر ہے، یہ تو گویا کہ بالکل ہی کسی حیثیت ان کی ہے ہی نہیں۔ اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہوں گے ہاں جی آخر آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا، لیکن یہ کہ یہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سرے سے خالی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس کو اللہ ہی نے لعنت کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں، بادشاہت میں؟ یعنی جو تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، باقی انسان جو ہیں وہ گوئمز ہیں، جنٹائلز ہیں، کس اختیار سے کیا؟ ان کے پاس اختیار ہے یہ انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق۔ ام لہم نصیب من الملک، بادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے، کیا انہوں نے کوئی اختیار ہے ان کو اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے؟ قرآن عطا کر دیا امیین میں، آخری نبی بھیج دیا امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے، اب اس پر حسد ہے، اس کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے آل ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی، حکمت بھی، اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی۔ یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی، کتاب ملی، تورات ملی، انجیل ملی، تو یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی ابراہیم کی نسل ہے۔ آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، ہاں بنی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی، حکمت علیحدہ ملی، تورات علیحدہ تھی، انجیل علیحدہ تھی، اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے بتمام و کمال، اور ایک ہی جگہ پر جمع۔ وآتیناہ ملکا عظیما، تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے۔ یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم لازماً ان اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے، جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے، اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں، کھڑے رہ گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو پھونکنے کے لیے بڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم نصلیہم نارا، انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں جلدیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے، نئی جلدیں دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حس ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے، اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں ان کے اندر جلن کی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا۔ اصل جو ہے احساس جلن کا، چٹکی ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کانٹا چبھا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کا سارا احساس جو ہے سینسیٹیو جو ہے وہ سکن ہے۔ تو سکن چونکہ ان کے لیے تکلیف کا موجب ہو رہی ہے، سکن جل گئی، اب انہیں نئی سکن دی جائے گی،
بدلناہم جلودا غیرہا، اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، اس میں کمی نہ ہو، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے ظلا ذلیلا، ایسی ٹھنڈی چھاؤں، گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے، ظل اور ذلیل، بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں۔ یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ کہ جو اہل کتاب کی طرف روح سخن اور خطاب تھا، اب پھر مسلمانوں سے